بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قارون کے خزانے کے متعلق آپ نے تاریخی حکایات اور محاورے تو سن رکھے ہوں گے۔ یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں نشان عبرت کے طور پر کیا ہے۔ قارون کا قصہ اسرائیلی اور اسلامی دونوں طرح کی روایتوں میں ملتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا وہی امیر ترین شخص تھا جس کے خزانے کی کنجیاں 300 اونٹوں اور خچروں پر لادے جاتے تھے اور ہر کنجی چمڑے کی ہوتی تھی جو ایک خزانے کی چابی تھی۔ تاریخ انسانی میں شاید قارون سے زیادہ دولت ثروت کسی شخص کو عطا نہیں کی گئی۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسور کا بیٹا تھا۔ وہ نہایت ہی حسین اور خوبصورت آدمی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل اور قبطی لوگ اسے منور کہا کرتے تھے۔ قارون جوانی میں اپنے قوم کا سب سے با اخلاق اور نیک افراد میں شامل کیا جاتا تھا اور تورات کا بھی بہت بڑا عالم دین تھا، کیونکہ اس کی پرورش موسیٰ علیہ السلام کے سایہ عاطف میں ہوئی تھی، اس لیے وہ کتاب کا علم بھی رکھتا تھا اور اچھی آواز کا مالک بھی تھا۔ وہ تورات کی تلاوت خوبصورت انداز میں کیا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ قارون ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ جب بنی اسرائیل کو چپٹیوں کی غلامی سے نجات ملی تو وہ ان کے ساتھ مصر چھوڑ کر سرزمین موعود کی طرف ہجرت کر گیا۔ وہاں اس کے حالات ایک دم سے بدل گئے اور اس کے ہاتھ میں بے شمار دولت آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی قوم کا ایک امیر ترین شخص بن گیا، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کچھ یوں کیا ہے: بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، پر اس نے قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جس کی کنیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھا۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا جب اس سے اس کی قوم نے کہا اتراؤ نہیں، بے شک اللہ تبارک و تعالی اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر جیسا اللہ تبارک و تعالی نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ تبارک و تعالی فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے عہد لیا تو اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا۔ جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی، لہذا اس کے دل میں حرص اور لالچ پیدا ہو گیا اور وہ زکوٰۃ کا منکر ہو گیا۔ اس نے گندی چال چلی۔ اس نے بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ کو جو اس کی حمایتی تھے ان کو جمع کیا اور کہا، اے بنی اسرائیل، موسیٰ نے ہمیں بہت سارے امور کا حکم دیا جس پر تم لوگوں نے اس کی پیروی کی، اب وہ تم سے تمہارا مال بھی لینا چاہتا ہے۔ فلاں فحاشہ عورت کو لے کر آؤ تاکہ اسے کچھ پیسے دے کر موسیٰ علیہ السلام کو بدکار ثابت کیا جا سکے۔ قارون نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ زنا کی کیا سزا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو بھی زنا کرے حالانکہ اس کی بیوی بھی ہو تو اسے سنسار کیا جائے۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، حتیٰ کہ اگر یہ کام آپ نے ہی سر انجام دیا ہو تو بھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں، حتیٰ کہ اگر اس کام کو میں نے بھی انجام دیا ہو تو یہی حکم ہوگا۔ قارون نے کہا، بنی اسرائیل یہ گمان رکھتے ہیں کہ آپ نے فلاں فحاشہ عورت سے زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ، لہٰذا وہ عورت بلائی گئی تو آپ نے فرمایا، سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آبدیدہ ہو کر سجدہ شکر کرنے لگے اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ لہٰذا وہ تمام لوگ جو قارون کے ساتھ تھے وہ اسے جدا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اذن سے زمین کو حکم دیا تو زمین پھٹ پڑی
اور قارون اور اس کے پیروکار اس میں دھنسنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون، اس کا مکان اور خزانہ سب اس زمین میں دھس گیا۔ جب یہ زمین میں نابود ہو گئے تو زمین کا شگاف دوبارہ بند ہو گیا۔ قارون کے اس دولت کے متعلق بہت سارے تاریخی حکایات نقل کی گئی ہیں، اور تا قیامت قارون اور اس کا خزانہ یہ نشان عبرت بنی رہے گی۔ پیارے دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔